اسی لیے بھائیو، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب بادل آتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، رنگ بدلنے لگتا تھا، ڈر و خوف آپ کے چہرے پر چھا جاتا تھا۔ تو اما عائشہ نے کہا کہ لوگ تو بارش کے آنے کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، آپ کیوں اتنا ڈرتے ہیں، اتنا خوف کھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے اس بادل میں عذاب نہ ہو؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم ایسی تھی جو ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی، وہ لوگ بھی بادل کو دیکھ کر خوش ہوئے اور یہ کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، لیکن اس میں تیز ہوائیں تھیں۔ پیارے بھائیوں، ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب تند و تیز ہوائیں چلتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے اس ہوا کی خیر و برکت اور جو خیر اس میں ہے اس کی، اور جو خیر اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے اس کا سوال کرتا ہوں، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس ہوا کے شر سے اور اس شر سے جو اس میں ہے اور اس شر سے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگتے تھے اور ڈرتے تھے۔ یہاں بھی آپ اندازہ کیجئے، بادل آ رہے ہیں، اس کو دیکھ کر آپ گھبرا رہے ہیں، کبھی اندر جا رہے ہیں گھر میں، کبھی گھر سے باہر آ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ یہاں توجہ تو دیجئے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبیوں، ولیوں، پیروں، فقیروں کو علم غیب ہوتا ہے، تو بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ محبوب رب العالمین ہیں، اس کے باوجود آپ اس قدر ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں عذاب ہے کہ نہیں ہے۔ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اندر جاتے ہیں، باہر آتے ہیں۔ آپ جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ علم غیب رکھتے تھے، اور پیروں فقیروں کو بھی کہتے ہیں وہ بھی علم غیب رکھتے ہیں، یہی آپ اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا غور کیجئے۔ یہ حدیث ہے، میں نے آپ کے سامنے بخاری مسلم کی روایتیں پیش کی ہیں۔ پیارے بھائیوں، اگر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو ان کے بعد لوگ آئے ہیں نیک صالحین وہ علم غیب رکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو گھر کے اندر جا رہے ہیں، گھر سے باہر آ رہے ہیں، چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، آپ تو حالانکہ علم غیب رکھتے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق، نعوذ باللہ کہ آپ ڈرامہ کر رہے تھے۔ پیارے بھائیوں، کون سا عقیدہ آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے؟ نعوذ باللہ آپ ڈرامے کر رہے تھے؟ نہیں، ڈرامے نہیں تھا، آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ عذاب ہے کہ نہیں ہے، اسی لیے آپ ڈرتے تھے کہ کہیں اس کے اندر عذاب نہ ہو۔ بھائی اگر کوئی سمجھنے والا ہو نا، اللہ کی قسم اسی بات سے اپنا عقیدہ صحیح کر لے گا کہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، علم غیب بھی صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔